चलिए, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुत तलाक़, ये सूरा मदनी है, ठीक है। और तलाक़ के माने क्या है? तलाक़ के जो लफ्ज़ी माने आते हैं वो है आज़ाद करना, छोड़ देना, ठीक है। जुदाई का सिंबल है तलाक़, ठीक है। और इतलाक़ुन नार कहते हैं, गन जो होती है उसको शूट करना। जब गन को शूट किया जाता तो उसमें से फायर निकलती है ना, तो वो होता है इतलाक़ुन नार, यानी उसको एक तरह से आज़ाद कर देना, ठीक है, जुदा कर देना, ठीक है। तो तलाक़ भी क्या है? जुदाई का सिंबल है, अलग करने का सिंबल है, ठीक है। और तलाक़ की बुनियाद क्या होती है? इख्तिलाफ़, ठीक है। सबब क्या होता है? वजह क्या होती है? इनटॉलरेंस, ठीक है, बाहम बर्दाश्त ना करना। देखिए, घर की जो दुनिया है वो एक छोटी दुनिया है, एक छोटा यूनिट है, और जो बाहर की दुनिया है वो एक बड़ा यूनिट है। और छोटी-छोटी ही यूनिट मिलके क्या बनती है? छोटी-छोटी इकाई मिलके एक बड़ी दुनिया बनती है, राइट? बड़ा मुआशरा बनता है। छोटे-छोटे पीसेस से बड़ी दुनिया बनती है, राइट? तो जब कोई घर टूटता है, जब कोई घर, ये छोटी यूनिट जब टूटती है या बुनियादी यूनिट में फूट पड़ती है, तो उसका असर सिर्फ उस घर तक नहीं रहता, वो असर पूरी सोसाइटी तक जाता है। राइट? तौहीद क्या करती है? इत्तेहाद को जन्म देती है, यूनिटी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ बनाया है, ल- लोगों के जो बाहमी मिजाज है या सोच है या उनकी आदत है, तो उनमें क्या है? इख्तिलाफ है। बाज़ वक़्त ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है, और फिर नतीजा क्या होता है? जुदाई, तलाक, ठीक है। और आपको पता होगा खुतबा निकाह जो होता है ना, उसमें 4 दफा तकवे का हुक्म आता है। तो गोया निकाह की जो खानदानी जिंदगी की बुनियाद क्या है? तकवा, अल्लाह का डर। जब अल्लाह का खौफ दिलों में होगा तो बहुत सी मुश्किलात क्या होती है? बढ़ने से रुक जाती है। इंसान एक दूसरे का हक देता है, राइट? तो ये जो सूरा है, सूरह तलाक, ये सूरह बकरा के बाद नाजिल हुआ है। हम्म? सूरह बकरा में हम देखते हैं तलाक के अहकामात मिलते हैं। हम्म? फिर उसके बाद कुछ तफसीलात इद्दत वगैरह से मुतालिक सूरह अहज़ाब में भी मिलता है, राइट? और इब्ने मसूद कहते हैं कि इस सूरत के अंदरूनी मज़ामीन, यानी इसके अंदर के जो सब्जेक्ट्स हैं, मज़मून है, इस बात की गवाही देते हैं कि ये सूरत लाज़िमन सूरतुल बकरा के बाद नाज़िल हुई है, राइट? और रिवायत से भी ये बात पता चलती है कि जब लोग सूरह बकरा के अहकाम को समझने में गलतियाँ करने लगे और अमलन कुछ मुश्किलात पेश आईं, तो उनकी इस्लाह के लिए हल क्या निकाला गया? हुँ, सूरतुत तलाक़ को नाज़िल किया गया, ठीक है? तो खुलासा ये है कि इस्लाम में जो असल बुनियाद है, वो क्या है? निबाह करना, बाहम मिल-जुल कर रहना, एक-दूसरे की रियायत करना, एक-दूसरे का ख़याल रखना। हुँ, पीछे के सूरे में क्या आया था? वाफ़ू, हुँ, वस्फ़हू वग़फ़िरू, इसका हुक्म था ना, राइट? तो इस पर अमल करना है, एक-दूसरे के का जो ख़याल रखना है ना, तो ये वाफ़ू वस्फ़हू वग़फ़िरू पर अमल करना है, राइट? और पीछे की आयत में जो बताया गया ना, तुम्हारी अज़वाज, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं। हुँ, तो कैसे दुश्मन है? यहाँ उसकी रियलिटी बताई गई, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि तुम एक-दूसरे को माफ़ करो, सफ़ा पलट दो, हुँ?
اور ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کرو. لیکن اس کے علاوہ ایک استثنائی صورت بھی ہوتی ہے، ایک ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے، اور جس میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اس کے کچھ حدود ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے آداب بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اسے لازماً کیا کرنا ہوگا، ان شرائط کا، ان اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں جو حدود اور جو ضوابط مقرر کیے ہیں ان کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں ہوتا. طلاق محض دو افراد یا ایک خاندان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، خاندانوں کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، معاشرے میں بے چینی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اخلاقی کمزوری پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک طرح سے یہ اجتماعی فساد کا سبب بن سکتے ہیں. رائٹ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح حدود بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جلد بازی نہ کرو، جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھاؤ، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو، دونوں طرف سے بھی پوری اصلاح کی گنجائش باقی رہے. ٹھیک ہے. اصلاح کے بھی مواقع رکھے گئے ہیں. عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالو، یہ حکم بھی ملتا ہے سورے میں. رجوع کی اجازت دی گئی ہے. گواہوں کی موجودگی، وہ بھی عدل کے ساتھ گواہی دیں. یہ سب اس لیے ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اس کو آخری حد تک بچایا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو پھر اللہ نے احسن طریقے سے جدا ہونے کا راستہ بھی بتا دیا ہے. یعنی بغیر ظلم کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر الزام تراشی کے، پوری شرافت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے ہم سورہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے خطاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، کس کو؟ النساء، عورتوں کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، اذا طلقتم النساء، طلقتم یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. انتم اس کا فاعل ہے، یعنی تم سب. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، پھر سب کو بتایا گیا ہے، حکم سب کو ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں ان سب کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا ہے یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو کیا کرو؟ فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے مدت کے لیے، ان کی جو گنتی ہے اس کے لیے. تو یہاں پر عدت کیا ہے؟ عین دال دال، عدد اس کا روٹ لیٹر ہے. اسپیلنگ کیا ہے عدت کی؟ عین دال دال، عدد. عدد کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بولتے ہیں تعداد، عدد. رائٹ. عدد گنتی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عدت وہ مدت ہوتی ہے جو شمار کی جائے، جس کو کاؤنٹ کیا جائے، جس کو گنا جائے. ٹھیک ہے. تو لی عدتی ہننا کیا ہے؟ جہاں سے گنتی شروع ہو، عدت کے آغاز سے. ٹھیک ہے. مطلب جہاں سے عدت کا آغاز کیا جا سکے. اور وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں عدت کاؤنٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے؟ طہر کی حالت. طہر کیا ہے؟ پاکی. ٹھیک ہے. ایک ہے حیض، ایک ہے طہر. ٹھیک ہے. تو جو طہر کی حالت ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ تم عورت کو ناپاکی میں پیریڈز کے دوران طلاق نہ دو. کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरूइन, और मुतल्लिका औरतें अपने बारे में 3 क़ुरू, 3 हैज़ तक रोके रखें, इंतज़ार करें। ठीक है? तो क़ुरू के माने पाकी तुहर के भी लिए गए हैं और हैज़ के भी। ठीक है? तो ये जो सलासता क़ुरू है ना, ये क्या है? पाकी की हालत में तुम उनको तलाक दो, तुहर में, ना कि नापाकी में। ठीक है? तो मुतल्लका औरत अपने आप को 3 हैज़ तक अपने बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को रोके रखें। ठीक है? यानी इद्दत की मुद्दत बताई गई है। ठीक है? सलासता क़ुरू। अब अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक देता है, तो ये जो हालत है उसकी, इस वक़्त क्या शुमार की जाएगी फिर? हुँ? अगर कोई हालत हैज़ में तलाक देता है, तो फिर ये उन सलासा में से एक होंगी या नहीं होंगी? अब आप देखिए, अगर उनको इसमें शामिल कर लिया जाए, हुँ? ठीक है? हैज़ में तलाक दिए और उसको ये सलासता क़ुरू में शामिल कर लिया जाए, तो बाकी क्या बचेगा? 2 महीना, राइट? तो बुनियादी तौर पर 3 महीने की मुद्दत है ना, तो इस तरह से इद्दत सही तरह से शुमार नहीं की जा सकेगी, राइट? और इसी तरह अगर आप इसको शुमार नहीं कर सकते, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, राइट? तो मुराद इससे ये है कि ऐसे मौके पर तलाक दो, औरत अपनी इद्दत को शुमार कर सके, लिइद्दतिहिन्ना, और वो कब है? यानी एग्रीड अपॉन सूरत क्या है? हैज़ से क़ब्ल, तुहर की हालत में तलाक दी जाए। और तुहर भी यानी पाकी भी वो जिसमें शौहर और बीवी का जिस्मानी ताल्लुक ना हुआ हो, ताकि आइंदा के जो अय्याम है उनमें ये पता चल जाए कि वो औरत हामिला है या नहीं, राइट? इतनी एहतियात की क्या ज़रूरत है? हाँ? यानी इतनी ताकीद क्यों की जा रही है? इस बात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? और ये सूरत के आगाज़ में ही हुक्म दिया जा रहा है, क्यों? बगैर किसी तमहीद के। देखिए ना आप, कोई तमहीद नहीं, अक्सर सूरतों में क्या देखते हैं हम, कि तस्बीह होती है, या फिर हुरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं, फिर किताब का ज़िक्र आता है, तमहीद होती है ना, राइट? एक तमहीद होती है, प्रीफ़ेस होता है, एक मरकज़ी मज़मून होता है, फिर इख्तितामिया होता है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट बात शुरू कर दी गई है, डायरेक्ट हुक्म, और उससे क्या पता चलता है? बात बहुत अहम है इस वक़्त, ठीक है? तवज्जो दरकार है। यही हुक्म अहम है तुम्हारे लिए राइट नाउ, यही करना होगा। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इस मामले में किस कदर मुसलमान गफ़लत बरतते हैं और इसका कोई लिहाज़ नहीं रखते। और इसकी एक बड़ी वजह क्या है? पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, जाना ही नहीं है, मालूम ही नहीं है ना, राइट? तो क्या कहा जा रहा है? या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुम, जब तुम तलाक दो, तल्लक़्तुम जमा का सीगा है। और यहाँ पे देखिए इज़ा जो है ना, ये क्या मानों में आता है? हुँ, जब तुम इरादा करो, राइट? तो इसमें जो इरादा रखते हैं, वो भी शामिल है, जो इरादा रखते हैं तलाक देने का बीवियों को। लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर भी क्या लाज़िम है? जब उनको पता चल जाए, तो वो एक-दूसरे को इस बात की तलक़ीन करें, वो एक-दूसरे को हक़ की तरफ मोड़ें, ठीक है? तल्लक़्तुम जमा का सीगा लाए गए। और उसमें एक और हिकमत ये भी है, एक तो इद्दत का शुमार हो सके, लिइद्दतिहिन्ना, हुँ? दूसरा ये है कि बच्चे का जो नस्ब है, वो महफ़ूज़ हो सके, ठीक है? उसका जो लीनिएज है, वो सेफ हो सके। वो जिसका बेटा है, उसी की तरफ मंसूब हो, ठीक है? और तीसरा ये कि औरत की ये जो हालत है ना, हैज़ की हालत, ये सेहत की निस्बत बीमारी से ज़्यादा करीब-तर होती है, ठीक है? और इसमें उसका मिज़ाज
دیگر حالات کی نسبت زیادہ irritable ہوتا ہے. right؟ اس لیے وہ آلریڈی ایک حالت میں ہے اور اس کو ایک اور صدمے سے گزرنا پڑے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے. تو لہذا درست اور بہتر صورت کیا ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. right؟ کہ ان کو تم طلاق دو، کس لیے؟ ان کی عدت شمار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کاؤنٹ کرنے کے لیے، عدت کے لیے، تاکہ عدت معلوم کر سکے، مدت معلوم کر سکے. right؟ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، اذا ایک ہوتا ہے ان، ایک ہوتا ہے اذا. ٹھیک ہے، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان اگر. اذا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب. ٹھیک ہے، ان جب آتا ہے تو یہ تھوڑا نیگیٹو سینس میں میننگ آتے ہیں اس کے. اذا جب آتا ہے یہ پازیٹیو سینس میں آتا ہے. میں آپ کو مثال اس سے پہلے بھی دی ہوں، پھر ایک بار بتاتی ہوں. جیسے کسی ماں کا بیٹا ملٹری میں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا بیٹا گھر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں یہ کہتی ہے جب میرا بیٹا گھر آئے گا میں بریانی بناؤں گی. ٹھیک ہے، ماں یہ نہیں کہتی اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں بریانی بناؤں گی. اگر میں ڈاؤٹ فل ہے، نیگیٹو معنی ہے، مطلب مر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن جب جو ہوتا ہے نا، اذا جب ہوتا ہے نا، وہ پازیٹیو ہوتا ہے. یعنی جب بھی میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں وہ صحیح سلامت آئے گا. رائٹ؟ تو یہ فرق ہے. ان جب آتا ہے اگر، یہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے، اور اذا جب آتا ہے وہ پازیٹیو معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا طلقتم النساء، یعنی یہ معاملہ ہوگا، یہ ریالٹی ہے. رائٹ؟ اٹس گونا ہیپن. یہ ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے استثنائی صورت بھی رکھی ہے. معاملات، حالات خراب ہو سکتے ہیں. رائٹ؟ تو جب تم طلاق دو عورتوں کو، رائٹ، تو کیا کرو؟ وَطَلِّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ. رائٹ؟ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور کیا کرو؟ شمار کر لو عدت کو، گن لو عدت کو. احسو کس سے ہے؟ احسو کی سپیلنگ کیا ہے؟ ہا سواد یا ہسیا. ہسیا کس کو کہتے ہیں؟ کنکری مارنے کو. ٹھیک ہے، عرب کیا کرتے تھے کہ ان کو اگر کچھ گننا ہوتا، کاؤنٹ کرنا ہوتا، تو وہ پیبلز یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں استعمال کرتے تھے. نہ صرف وقتی طور پر گننے کے لیے، بلکہ کوئی چیز ان کو یاد رکھنا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ ان کنکریوں کو گن گن کر الگ کر لیتے یا سنبھال کر اس کو رکھ لیتے. مثلا کسی نے کسی کو 1000 روپے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے؟ 1000 کی پوٹلی بنا کے رکھ دیتے. ٹھیک ہے، یہ 1000 روپے مطلب ایک ریکارڈ ہے، اس کو گن لیا گیا، الگ کر کے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہمارے پاس جیسے فون ہے، فون میں کیلکولیٹر ہے، ہمارے پاس کاغذ ہے، پین ہے. ہاں؟ آپ کو اگر کوئی چیز یاد رکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں نہ کاغذ ہو نہ قلم ہو، تو پھر ان فگر کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اب کوئی چیز لے کر اس کو گن کر رکھنا ہی ہوگا نا، کہ یہ چیز اتنی تھی. تو وہ احصل عدت کیا ہے؟ اس میں نہ صرف گننا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ رکھنا بھی. ٹھیک ہے، پورا ایک اس میں اسٹیٹکس آ جاتا ہے، پورا اس کو شمار کر کے رکھنا، ایک ایک چیز گن گن کے رکھنا. اور کیوں ریکارڈ رکھنا؟ تاکہ عدت کی جو ابتدا ہے اور اس کی جو انتہا ہے اس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، عدت سے پہلے پہلے شوہر رجوع کر سکے. اور کیونکہ ٹائم پیریڈ اگر پتا ہے تو شوہر اس کو رجوع کر سکتا ہے. اور عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے کہیں اور، یا اسی کے ساتھ جس سے پہلے نکاح ہوا ہو، اگر ایک طلاق ہوئی ہو تو. ٹھیک ہے، مثلاً عورت کی عدت ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اور پہلا شوہر کیا چاہتا ہے؟ کہ اس سے رجوع کرنا. اب ٹائم لیمٹ ہے، اگر وہ ختم ہو گئی تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ عورت پھر آزاد ہو چکی ہے.
اور اسی طرح اگر کوئی عورت دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے اور جب تک عدت نہ گزرے تو وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس سے پہلے یہ کیس بھی بتائی تھی نا کہ دیکھیے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نا، پتہ نہیں رہتا یہ سارے جو قوانین ہیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اتارے، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے نا احکامات. تو ایک بار فرحت ہاشمی کے پاس ایک کیس آیا تھا، تو ان کی آ، مطلب عدت ابھی چل رہی تھی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں عدت کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے عدت کے دوران ہی دوسری شادی کر لی، بیٹی کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ان کو جب قرآن کا حکم پتہ چلا کہ ایسے ہے کہ عدت گزرنے کے بعد ہی شادی ہو سکتی ہے، تو پھر انہوں نے تب یہ ان کو بتایا تھا کہ یہ ایسے ہیں ورنہ آپ کی شادی انویلڈ ہے، مطلب شادی نہیں ہے جو عدت میں کی جائے. تو سوچیے اب کئی سال گزرنے کے بعد دونوں کو پھر علیحدہ ہونا پڑا. ہم، تو عورت کو بھی یہ عدت پتہ ہو، جب عدت گزر جائے تو پھر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ بےحد ضروری ہے کہ اس کا جو باقاعدہ جو حساب کتاب ہے وہ رکھا جائے کہ کب شروع ہوئی عدت اور کب ختم ہوگی. رائٹ. تو اسی لیے یہاں پہ کیا آیا ہے، وہ احسل عدت، یعنی پورا پورا اس کا اچھے سے شمار ہو، ریکارڈ ہو عدت کا. ٹھیک ہے. آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو کیا ہے تمہارا رب ہے. رب کی بات جب بھی آتی ہے نا تو اس کے ساتھ دیکھیے دو چیزیں ہمیشہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہے. دو چیزوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے. مثلا میں جب ٹیچر بولتی ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، اسٹوڈنٹ لازماً آتا ہے. ٹیچر الگ نہیں ہو سکتا اسٹوڈنٹ کے باہر. ٹھیک ہے. تو جب مالک کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کون ایسوسیٹ ہوتا ہے، نوکر. ٹھیک ہے. جب رب آتا ہے تو اس کے ساتھ کون ایسوسیٹ ہوتا ہے، عبد. عبد کون ہے، غلام. ہم؟ تو ہم کیا ہیں، اللہ کے غلام ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، وہ جو تمہارا رب ہے، یعنی تم اس کے غلام ہو، تم نوکر ہو. غلام کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی، غلام کو تو چھٹی بھی نہیں ہوتی. 24 hours بائی 7 days وہ پورا ورک کرتا ہے. رائٹ. تو ہم غلام ہیں اللہ کے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. ہم واش روم جاتے ہیں تو ہم اللہ کے غلام ہیں، واش روم سے نکلتے ہیں تو اللہ کے غلام ہیں، ہم سوتے ہیں تو اللہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں تو ہم اللہ کے غلام ہیں. ہر وقت ہم کیا ہے، عبد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ ربکم، اور جہاں بھی طلاق کی بات آتی ہے نا ساتھ ہی تقوی کی بات ضرور آتی ہے. رائٹ. یعنی پورا پورا خیال رکھو اس معاملے میں. اور یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دے دے، ہم، اب حیض کی حالت میں دینا نہیں ہے، اگر کوئی دے دے حیض کی حالت میں تو اس صورت میں وہ طلاق بدعی شمار ہوگی. بدعی کسے کیا ہے، بدت، نیا کچھ تو بھی لائے، سنت سے نہیں تھا یہ. طلاق سنت الگ ہے، طلاق بدعی. تو یہ جو طلاق ہوگی نا حیض میں جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق بدعی شمار ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یعنی قانونی طور پر وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی. لیکن بعض علماء کا کہنا ہے جن میں امام ابن القیم اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جسے میں نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کون ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. انہوں نے ان کی ایک بیوی کو طلاق دے دی. اس وقت وہ حائضہ تھی، حیض کی حالت میں تھی، پیریڈ چل رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو بہت غصہ آیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سنا تو بہت غصہ آیا. پھر آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کرے, پھر اسے بیوی بنا کر رکھے جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ حائضہ ہو جائے اور پھر حیض کی مدت ختم ہونے پر پاک ہو جائے. اب اگر وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے, ایسی حالت میں کہ وہ پاک ہو اور قبل اس کے کہ اس نے ہاتھ لگایا ہو, پاک بھی ہو اور تعلق بھی نہ ہو ہسبینڈ وائف کا. ٹھیک ہے, تو یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا. Right؟ اور کیا آتا ہے, ابن عباس اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ طلاق ایسی حالت میں دی جائے جب عورت حیض سے پاک ہو, طہر میں ہو, مگر اس طہر میں شوہر نے اس سے مباشرت نہ کی ہو. یہی وہ صحیح طلاق ہے جس کا حکم قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں ابن مسعود کیا کہتے ہیں, عدت کے لیے صحیح طلاق یہ ہے کہ عورت پاک ہو اور پاکی کی حالت میں اس سے قربت نہ کی گئی ہو, تعلق بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہی طلاق سنت ہے. پھر اکرمہ کہتے ہیں طلاق ایسی حالت میں دی جائے کہ عورت کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا واضح ہو, پریگننٹ ہے یا نہیں ہے یہ کلیئر ہو, اور ایسی حالت میں طلاق نہ دی جائے کہ شوہر نے اس سے مباشرت کی ہو اور یہ اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. رائٹ, تو یہ تمام اقوال, یہ جو قانونی فقہی اصول بیان کیے ہیں, کیوں کیے ہیں, تاکہ عورت کی عدت صحیح طور پر شروع ہو سکے, حمل کا جو معاملہ ہے وہ واضح ہو جائے, اور طلاق پھر شریعت کے مطابق ہو. جب طلاق دینا ہے تو ایک ہی بار طلاق کہنا کافی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں ایک سے زائد دفعہ طلاق کہنے کی ضرورت نہیں. ون ٹائم ون ورڈ انف. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دفعہ بھی کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی, تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آیل ابو بکتاب اللہ و انا بین ازہریکم, کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو اس کے لیے یہ روایت آتی ہے, ایک اور روایت میں آتا ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. ٹھیک ہے, اب 3 دو 30 دو 300 دو 3000 دو. ٹھیک ہے, یہ ایک سے زیادہ ورڈ بولنے کا. تو ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. انہوں نے جا کر مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی, اور 997 جو بچ گئے ہیں وہ کیا ہے, ظلم اور عدوان یعنی زیادتی کے طور پر باقی رہ گئے, جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے, چاہے تو معاف کر دے. Right؟ تو بنیادی طور پر اگر ایک شخص ایک وقت میں ایک طلاق طہر کی حالت میں دے دیتا ہے تو وہ طلاق اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, 3 دفعہ حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ عورت اس شوہر سے جدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ اب اس کا جو پہلا شوہر, جو سابقہ شوہر ہے, اس سے اب اس کا نکاحی رشتہ باقی نہیں رہتا. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے, اور لا تخرجوہن, نہ تم نکالو ان کو, تخرجو مردوں کو حکم ہے, ہن عورتوں کا صیغہ ہے, یعنی مت تم نکالو ان عورتوں کو من بیوتہن, کہاں سے, ان کے گھروں سے.
देखिए बुयूती हिन्ना आया है, बुयूती कुम नहीं आया है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि ना तुम निकालो उनको तुम्हारे घरों से, ये नहीं कहा जा रहा। अभी यानी अभी जो है, जो तलाक़ रजई की जो केस है, अभी घर में है वो तुम्हारे, तो जब तक वो घर में है, वो उनका भी घर है, समझ में आ रहा है? अभी वो उनका घर है, तुम्हारा घर नहीं है, अभी वो उसी घर में रहेंगी। तो ला तुखरिजुहुन्ना, ना तुम निकालो उनको मिन बुयूतिहिन्ना, उनके घरों से, और वला यखरुजना, और ना वो खुद निकले, ना औरत खुद निकले और ना ही शौहर उसको निकाले, जब तक कि उसकी इद्दत खत्म ना हो जाए। और इस दौरान इद्दत उस औरत का जो नान नफ़क़ा है, उसका जो रिहाइश का जो ख़्याल रखना है, वो सब किसके ज़िम्मे होगा? मर्द के ज़िम्मे होगा। ठीक है? और ये तलाक़ रजई के लिए आ रहा है, जिसमें रुजू किया जाता है। ठीक है? तो वला यख़रुजना, और ना ही वो खुद निकले, ठीक है? जब तक इद्दत ना गुज़रे, इल्ला, सिवाय इसके के, अन यातिना, के यातीना, वो आए, बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन, खुली बुराई के साथ, ठीक है? मगर ये कि वो कोई खुद खुली बेहयाई करे। उस सूरत में अगर तुम फ़ौरन ही निकालना चाहो, तो निकाल सकते हो, राइट? कब? अगर तुम उनको देखें कि वो फ़ाहिशा मुबय्यना, देखिए फ़ाहिशा किस लिए आता है? फ़ाहिशतन का लफ्ज़ कुरान में किस गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है? ज़िना के लिए। यानी अगर औरत किसी बड़ी बुराई की मुर्तकिब हो रही है, हुँ, और ये बात शौहर के इल्म में आ गई है, हुँ, या उसको कोई शक गुज़रा, अब उसका जो वजूद है घर में, उसके लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त है, तो बजाए इसके कि गुस्से में आकर कोई बड़ा कदम उठा ले, हाँ, किसी कानून को अपने हाथ में ले ले, तो बेहतर ये है कि बीवी को घर से निकाल दे, ठीक है? और इसके अलावा भी उलमा ने जो फ़ाहिशतन लफ्ज़ है ना, फ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन, खुली बुराई है, सरी बुराई, तो ये उसके भी माने में आता है, यानी खुली बुराई यानी अगर बीवी बहुत बुरे काम करने वाली है, बहुत बद-अख़लाक़ है, बद-ज़बान है, हाँ? शौहर के लिए बहुत अज़ियत का सबब बन रही है, बच्चों के दिमागों में, कानों में ज़हर भर रही है, शौहर के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ, सास-ससुर को या ससुराल वालों को गालियाँ दे रही है। तो ऐसी सूरत में भी क्या है, अगर तुम उसको ना रख सकते तो उसको अलग कर दो, तुम निकाल सकते हो। एक्सेप्शनल केस बताया जाए। लेकिन आम तौर पर जो छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात होते हैं ना, या छोटी-मोटी बातें होती हैं, हुँ, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं मिलती कि शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसको घर से फ़ौरन निकाल दे। छोटी-मोटी बातों पर नहीं निकाल सकता, बल्कि क्या करना है? घर में ही रखना, ठीक है? यानी बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन जो है, इसके अलावा दीगर इख्तिलाफ़ात की बिना पर घर से नहीं निकाला जा सकता, ना ही धक्के देकर, ना ही कोई इल्ज़ाम तराशी करके। और इसमें देखिए बहुत बड़ी हिकमत है घर के अंदर रखने में। हुँ? अब वो अल्लाह ताला ने कहा है बुयूतिहिन्ना, उनके घरों में रखो उनको, हाँ? अब वो उसका घर है, वो चाहे तो जैसा चाहे ड्रेसिंग कर सकती है, जैसा चाहे पहन सकती है, जैसे चाहे तैयार हो सकती है, ठीक है? अब अ, हो सकता है शौहर ने गुस्से में आकर, गुस्से की हालत में ऐसा काम किया हो, फिर बाद में उसको एहसास हो जाए, हाँ? और फिर वो चाहता है कि रुजू कर ले, राइट? तो इसीलिए कहा गया है कि उसको घर के अंदर ही रहने दो, निकालो मत, राइट? वो तिल का हुदूदुल्लाहि, ये अल्लाह के हुदूद हैं, ये लिमिटेशंस हैं, हदें हैं ये, राइट? कौन-सी हदें हैं? इद्दत शुमार करना और उसको घर में रखना, उसके नान नफ़्क़े का ख़्याल रखना, ये सब क्या है? हुदूदुल्लाह है, राइट? वमन यतअद्दा
اور جو کوئی زیادتی کرے حدود اللہ، اللہ کے حدود کے ساتھ، جو بھی اللہ کے حدود سے آگے بڑھے، زیادتی کرے، حدیں پار کرے، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً ظلم کیا اس نے اس کے نفس پر. ٹھیک ہے، جو حدیں کراس کرتا ہے تو یقیناً اس نے کیا کیا؟ خود پر ہی ظلم کیا. کس نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ جس نے اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تمہاری چوائس پر نہیں ہے کہ اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مرضی نہیں ہے تو نہ کرو. اگر تم احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تم کسی کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ خود کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. کسی کو ستا کے انسان خود خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے اللہ تعالیٰ. اور جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پھر وہ اس کا بدلہ پانے کے لیے تیار رہے. فقد ظلم نفسه لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل، کیا نہیں جانتے؟ شاید کہ، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث، نئی راہ نکال دے، بعد ذالک امرا، بعد اس کے، امرا کوئی صورت. تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نہیں نئی راہ. یحدث کس سے؟ حدثہ سے. حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ حادثہ، حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ حادثہ، حادثہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ. نئی چیز، نئی چیز ہوتی ہے نا، نئی چیز وجود میں آتی ہے، رائٹ. تو حادثہ یا حادثہ ہوتا ہے وہ چیز جو نئی وجود میں آئے، جو پہلے سے موجود نہ تھی. ٹھیک ہے، حدیث بھی کیا ہوتی ہے؟ حدیث بھی وہ بات ہوتی ہے جو پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے، پہلے موجود نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، رائٹ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی راہ نکال دے، کوئی صورت نکال دے، رائٹ. یعنی اللہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور راہ نکال دے. کون سی راہ؟ صلح کی راہ، درستگی کی، رجوع کی، حالات صحیح ہو جائیں. اور کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ غصے کی حالت میں شوہر نے طلاق دے دی، پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر رجوع کر لیا، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اچھے بھلے رہتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں نا، ان کی بھی حکمت ہے، ان کی ایک خاص غرض ہے، اور ان کو توڑنا انسان کے اپنے حق کے لیے کیا ہے، یا اپنے حق میں نقصان دہ ہے، رائٹ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا، فَإِذَا پھر جب، بلغنا وہ پہنچے، اجلہن کہاں پر، کس چیز کو پہنچے؟ اپنی مدت کو. اجل کس کو کہتے ہیں؟ اجل کہتے ہیں مقررہ مدت کو. ٹھیک ہے، تو اپنی مدت کو یعنی کیا؟ یعنی اب عدت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ثلاثۃ قروء ہو گئے ہیں، اب عدت ختم ہونے کو ہے. تو فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچے اپنی مدت کو، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو کیا کرو؟ فَأَمْسِكُوا، امساک کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو. تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی عدت کے اندر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی عدت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ختم ہونے کو ہے. تو اگر تم چاہو تو، اگر تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو روک لو ان کو کیسے؟ معروف طریقے سے. معروف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے منکر، جس کا انکار کیا جائے. ایک ہوتا ہے معروف. معروف وہ عرفہ، عرفہ یعنی پہچان کے لیے آتا ہے، ریکگنائز کرنا، اوکے، پہچاننا. معروف وہ ہوتا ہے جس کو ہر مذہب نے، ہر ریلیجن نے، ہر ایک آدمی، کوئی بھی کاسٹ کا ہو، کوئی بھی اس کا ہو، وہ اس کو اچھا مانتا ہے. وہ ہوتا ہے معروف. جیسے سچ بولنا، کسی کی مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے
फितरत में है, ये अच्छा है ये काम। राइट? तो अगर तुम इरादा कर रहे हो उनको, जब उनकी जो इद्दत खत्म हो रही है, ठीक है, वो इद्दत के अंदर ही है, तो अगर तुम चाहो तो उनको रोकना चाह रहे हो तो रोक लो। फअमसिकुहुन्ना, रोक लो उनको, रुजू कर लो, बी मारूफिन, मारूफ के साथ, यानी भले तरीके से। औ या फारिकुहुन्ना, या फरका, फरका किसको कहते हैं? फर्क करना, सेपरेट, या जुदा कर दो उनको, बी मारूफिन, जुदा भी कर रहे हो तो मारूफ तरीके के साथ। वो अशहिदु, और गवाह बना लो, किसको? जवई अदलिन, दो जवई वाले, ओके, पोजेसर, अदलिन, अदल, दो अदल वालों को गवाह बना लो। दो साहिब अदल आदमी को गवाह बना लो, ये हुक्म दिया जा रहा है। मिनकुम, तुम में से, राइट, तुम ही में से। वो अकीमु शहादता लिल्लाही, और वो क्या करें? वो कायम करें गवाही को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ठीक है, अब वो ये गवाहों के लिए कहा जा रहा है। गवाहों के लिए क्या हुक्म है? वो अकीमु शहादता लिल्लाही, वो अल्लाह के लिए गवाही कायम करे। ज़ालिकुम युअज़ु बिही, ये तुम्हारे लिए नसीहत की जाती है, बिही, इसके साथ। ठीक है, ये जो बात बताई जा रही है, ये क्या है? वाज है। वाज कौन सी नसीहत होती है? वाज वो नसीहत होती है जो दिल में अंदर तक उतर जाए। ठीक है, जो दिलों को नरम कर दे, उसको वाज कहते हैं। तो ये बात, ज़ालिकुम युअज़ु, नसीहत की जाती है, बिही, इसके साथ, इसके जरिए से तुमको हुक्म दिया जाता है, नसीहत की जाती है। राइट? मन काना युमिनु बिल्लाही, मन काना, जो है, युमिनु बिल्लाही, ईमान लाता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। जो भी जो भी शख्स, जो कोई हो, ईमान रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और वमन यत्तकिल्लाह, और जो डरता है अल्लाह ताला से, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह का, तो क्या करेंगे अल्लाह ताला? यजअल लहू मखरजा, वो पैदा कर देगा, लहू, उसके लिए, मखरजा, निकलने का रास्ता, एग्जिट। मखरजा किसके वजन पे है? मफअल, खरजा से है, खा रा जीम। खरजा किसको कहते हैं? निकलना, यानी खुलासे की सूरत, इस मुश्किल से निकलने की कोई शक्ल, इस तंगी या तकलीफ का कोई हल अल्लाह ताला निकाल देगा, पैदा कर देगा। राइट? तो खुलासा क्या है? शौहर ने तुहर की हालत में औरत को तलाक दे दी, औरत की इद्दत शुरू हो गई। अब वो जब तक इद्दत जो है ना खत्म नहीं होती, शौहर के घर में रहेगी। हम्म? अब आखिरी जो स्टेज है, वो आ पहुंची है। राइट? अब खत्म होने को है इद्दत, फैजा बलगना अजलहुन्ना। अब फाइनल डिसीजन लेना होगा, और फाइनल डिसीजन क्या है? अगर रोकना चाहते हो तो रोक लो, मारूफ तरीके के साथ, दुरुस्त तरीके के साथ, ऐसी कोई टर्म्स और कंडीशन के साथ नहीं जो नामाकूल किस्म की हो, जो निभानी मुश्किल हो। या फिर औ फारिकुहुन्ना बिमारूफिन, या फिर अगर तुम उनको नहीं रोकते, उनसे जुदाई इख्तियार करना चाहते हो, राइट, तो वो भी क्या करो? उनको भले तरीके से रुखसत कर दो, मत रोको। सूरह निसा में हमने देखिए क्या पढ़े थे, सॉरी, सूरह बकरा में, कि उसमें क्या आता है? गिफ्ट्स दो उनको जब तुम रुखसत करो, कितने अच्छे से रुखसत करो। राइट? तो आसान तरीके से, मारूफ तरीके से एक दूसरे को बाय बाय बोल दो। राइट? फिर क्या कहा जा रहा है? वो अशहिदु ज़वई अदलिम मिनकुम, और क्या करो? तुम में से अपने अपने में से दो साहिबे अदल आदमी गवाह बना लो। राइट? ये गवाह क्यों बनाना है? कि ये मामला खत्म हो गया। हम्म? और अगर आइंदा कहीं किसी मामले में गवाहों की गवाही की जरूरत हो, तो वो अल्लाह की खातिर गवाही दे, किसी इंसान के फेवर में नहीं। हम्म? कि ये औरत के फेवर में गवाही दी जा रही है, राइट, या उसके रिश्तेदार है, या ऐसा है। नहीं, ना शौहर ना बीवी,
کسی کے حق میں نہیں، کسی کے فیور میں نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کی خاطر بس۔ ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو ہے یہ حکم آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ نصیحت کی جاتی ہے، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیے معاملات پر بات ہے، طلاق کے احکامات ہو رہے ہیں اور ایمان کی بات بیچ میں آ رہی ہے، اور اسی طرح تقوی کی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، right؟ اور یہاں پر ایک بہت اچھی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، کیا ہے وہ؟ یجعل لہ مخرجا، یہاں پہ آپ غور کریے، من جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے؟ شرط جو ہوتا ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اتنا ہو گیا شرط، ٹھیک ہے؟ یہاں اور ایک شرط شروع ہو رہی ہے، وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، جو کوئی ڈرے گا، ہم؟ اب اس کا جواب شرط آ رہا ہے یجعل، کیسے پتا چلا؟ مجزوم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جو کرے گا نا، ایمان لائے گا، اللہ سے ڈرے گا، ہم؟ تو اس کے لیے جواب شرط، ان دیٹ کیس اللہ تعالیٰ مخرجہ، اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں گے، اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے گا، رائٹ؟ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھریلو مشکلات کا سبب بھی خوف خدا کا نہ ہونا ہے، اللہ کا ڈر نہ ہونا، اللہ کا تقوی نہ ہونا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہو جس میں کسی کے پاس طلاق ہوئی ہو، ہم؟ یا ایسے جھگڑے ہوئے ہیں، تو لوگ دیکھیں کس قدر غلط بیانی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت رونتے ہیں، ناروا قسم کا سلوک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر فیملی کا آپس میں انوالو ہو جانا، ہم؟ اور بعض دیگر صرف سنی سنائی باتوں پر، جھوٹی باتوں پر یا امیجنری باتوں پر یقین کر کے پارٹی بن جاتے ہیں، ہم؟ اور پھر دوسروں کو اندھا دھند ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، رائٹ؟ عصبیت شامل ہو جاتی ہے اس میں، ایک تعصب ہو جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم؟ جب انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب تقوی نہیں ہوتا، جب انسان اللہ سے ڈر کر صرف اتنی بات کرے جتنی وہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بات بڑھتی نہیں ہے، دیکھیے ہر دو انسانوں کے درمیان نا ایک جھجک ہوتی ہے، اللہ نے ایک قدرتی طور پر حیا رکھی ہے، کہ انسان اسپیس رکھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے جس میں اس کی حیا ختم ہو جائے، کیونکہ حیا جب ختم ہو جاتی ہے، جب دو لوگ ایک دوسرے کو بدتمیزی سے پیش آئیں گے، بدتمیزی سے بولیں گے، جھوٹے الزام لگائیں گے، چیخ کر چلا کر ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے، تو وہ جو باہم ایک عزت کا اور ایک احترام کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، وہ کیا ہوگا پھر؟ پامال ہوگا۔ اب جب حیا ختم ہو گئی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان ایک دوسرے کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، دل سے بھی اتر جاتا ہے، اور پھر اصلاح کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں چانسز ہوں بھی واپس ملنے کے، وہ نہیں ملتا، تو اب کیا ہے پھر؟ مسائل مزید بڑھ گئے۔ لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ سے ڈر کے کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر جھوٹے الزام نہ لگائیں، صرف اپنے طرفدار بنانے کے لیے دوسرے کو بے عزت نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی نئی صورت، نیا راستہ، نئی سہولت ضرور پیدا کر دیتا ہے، مخرجہ۔
राइट। अब यहाँ पे अगरचे बात तलाक की हो रही है, हम्म, घरेलू उमूर के बारे में बात हो रही है, मगर हकीकत ये है कि जो उसूल अल्लाह ने बताए हैं ना यहाँ पर, वो आम जिंदगी के जो हर मामले होते हैं उस पर भी लागू होते हैं। हम्म, क्योंकि देखिए शुरू में मैं बताई ना कि घर जो है ना एक छोटी सी यूनिट है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस छोटे यूनिट में इत्तेहाद ना हो, बाहमी हमदर्दी, मदद ना हो, एक दूसरे की इज्जत और हक का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर वहां जो अखलाक परवान चढ़ते हैं, वो जहां भी जाएंगे वहां पर क्या करेंगे? बिगाड़ करेंगे। ऐसी फैमिली जब सोसाइटी का हिस्सा बनती तो क्या होता है? जो बड़ा यूनिट होता है, जो माशरा होता है, या जहां भी इदारे हैं या तंजीमें हैं या दफातर हैं, स्कूल है, हत्ता की हुकूमत है, इन सब में भी क्या होता है? बिगाड़ फैल जाता है। हदों में रहो, चाहे घर हो, दफ्तर हो, कोई इदारा हो, हुकूमत हो, हर जगह एक ही उसूल कार फरमा है, और वो कौन सा है? तकवा। जहां भी रहो, अल्लाह से डरते रहो, अदल करो, सच्चाई, एक दूसरे का हक दो, हद से तजावुज ना करो, बाहम ताउन करो। तो सबसे पहला उसूल क्या है? तकवा। राइट। इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन बात क्या फरमाया है? तकवे के बाद अब दूसरा हुक्म क्या बताया है अल्लाह ताला ने? वो यरजुकहू। देखिए यहाँ भी यरजुक है, राइट, यहाँ भी जवाब शर्त कंटिन्यू है, यानी जो ईमान रखता है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और डरता है अल्लाह ताला से, तकवा इख्तियार करता है, तो तो तभी कंडीशन है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देंगे। और ला भी है यहाँ पे, कंटिन्यू है आयत, वो यरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, और वो रिस्क देगा उसको मिन हैसु, जहां से, ला यहतसिब, जहां से वो गुमान भी नहीं करता, जहां से उसका ख्याल भी नहीं जाता कि यहाँ से भी अल्लाह दे सकता है, वो प्रोवाइड करेगा, अल्लाह ताला देगा। और वमन यतवक्कल, और जो कोई यतवक्कल, यहाँ भी शर्त आ रहा है, जो कोई भी भरोसा करेगा अलल्लाहि, अल्लाह पर, फहुआ हस्बुहु, तो वो उसको काफी हो जाएगा। ठीक है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा फिर अल्लाह उसके लिए क्या है? काफी है। राइट। इन्नल्लाह बालिगु अमरिही, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बालिगु, पहुंचने वाला है, अमरिही, अपने हुक्म को, यानी अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहता है, यानी जिस चीज का अल्लाह ताला इरादा कर ले, जो काम करना चाहे वो कर लेता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा, कद यकीनन जअलल्लाहु, बना दिया अल्लाह ने, लिकुल्लि शैइन कदरा, हर एक चीज के लिए कदरा, एक अंदाजा, हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ताला ने। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, तंगी भी गुजर जाती है, खुशहाली भी गुजर जाती है, राइट। हर खुशी का एक एंड होता है, हर गम का भी एक एंड होता है। कुल्ली शैइन, तकदीर का कानून है एक, राइट, और वो कानून हर एक के लिए है। कानूनी जो कुदरत है या कानूनी तकदीर जो है, हर चीज के अंदर कार फरमा है। सिर्फ फुरकान में क्या आता है? वह खलका कुल्ला शैइन फकद्दरहु तकदीरा, हर चीज को उसने पैदा किया और हर चीज की एक तकदीर मुकर्रर की है। क्या माने इसके, तकदीर मुकर्रर की? फकद्दरहु तकदीरा, क्या माने इसके? तकदीर मुकर्रर करना यानी क्या? यानी उसका साइज, उसका रंग कैसा हो, उसका शेप कैसा हो, उसकी शक्ल कैसी हो, हम्म, कब से कब तक वो बाकी रहेगी, कब खत्म होगी, कब एंड होगा उसका, क्या क्या उसके फंक्शन होंगे, हर चीज का अल्लाह ताला ने तकदीर मुकर्रर की है, अंदाजा मुकर्रर किया है। और फिर देखिए हर चीज का अलग अलग भी, और फिर तमाम चीजों का मजमुआ भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है।
ہر چیز الگ الگ بھی مقرر کی ہے، اس کی تقدیر مقرر کی ہے، اور پھر مجموعی طور پر بھی اس کا اکٹھا ان کو ملا کر بھی اس کی تقدیر مقرر کی۔ کیسے؟ جیسے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہماری آنکھیں کب تک کام کرے گی، ہمارے کان کب تک کام کریں گے، ہمارا دل کب تک کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک تقدیر مقرر ہے، ایک ایک اعضاء کا، اور پورا مجموعی طور پر پورا باقی جسم کب تک کام کرے گا، یہ بھی مقرر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے باقی سب اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دل کام کر رہا ہوتا ہے، ہم؟ تو اس کا ایک وقت ہے، right؟ وہ بھی مقرر ہے، بھلے سب ڈیڈ ہو جائے، اس کو جب تک اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ کام کرتا رہے گا، right؟ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی دیکھیے آپ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک اندازہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز مقدار کے ساتھ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ جانوروں کی جو تعداد ہے یا جو پودوں کا اگنا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بھی مقدار، مقدار کے ساتھ ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، بقدر معلوم، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، لیکن اللہ اس کو کیسے اتارتا ہے، کتنا اتارنا ہے، کتنا ضرورت ہے، اسی اندازے معلوم مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہاں دنیا میں جو نظر آتا ہے، بلکہ سورج، چاند، رات، دن، ان میں بھی تقدیر مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کے مانند ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کرتا ہے، right؟ دن رات بھی کیا ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، دن رات کے لیے بھی آتا ہے، اس کی بھی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پلاننگ کی ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ہر چیز ایک مخصوص فنکشن کے ساتھ ہے، رائٹ؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو طلاق ہو جائے تو کوئی کسی کا رازق نہیں ہے، کوئی کسی کے روزی کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کے مستقبل کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو پھر ایسے معاملات میں جو کہ شدید پریشان کن حالات ہوتے ہیں، ان میں بھی بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں کس کنٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے؟ قد جعل اللہ، یہ جو بات آ رہی ہے کس کنٹیکسٹ میں آ رہی ہے؟ کون سا سیاق ہے؟ اس خاص موقع کی مناسبت سے طلاق کے معاملے میں عدت کی ایک مدت رکھی گئی ہے، ایک مقدار رکھی گئی ہے، ایک حد رکھی گئی ہے، ایک اندازہ ہے، ایک لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ پیریڈز کا دیکھیے آپ، اندازہ ہے، 3 دن کسی کا ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 دن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات میں جو قدر رکھی ہے، اندازہ رکھا ہے، تو ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے، رائٹ؟ حالات خراب ہو جائیں تو بس ایک خاص لمٹ ہے، یہاں سے آگے تم اس کو لمبا نہیں کر سکتے، قصہ ختم کرو، الگ الگ ہو جاؤ، اپنے کام کرو، جاؤ، لڑائی جھگڑا ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت 5 سال تک عدت کرے، نہیں، ہر ایک کا ایک ٹائم لمٹ ہے، قدرہ، ہر ایک کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مہینہ بھر پیریڈز ہوتے رہتے ہیں، اور اس معاملے میں دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے،
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 5 دن ہے تو چلو اس کو 10 دن کر دیں. ہم؟ نہیں، ہر چیز کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے، مقرر رکھا ہے. شروع ہوتی ہے اپنے ٹائم پر، ختم ہوتی ہے اپنے ٹائم پر. تو یہ سب اللہ کے اندازے ہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو تمہارا کام کیا ہے؟ اس سسٹم کو فالو کرو. اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.